مسلمانوں کے بارے میں یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی بہت صاف لفظوں میں کہ ایک زمانے تک تم دنیا میں بہت محبوب بھی رہو گے اور غالب بھی رہو گے، لیکن اس کے بعد تم بدلو گے، تم بگڑو گے، تو اس کے بعد وہ حکومت، وہ عزت، وہ اقتدار، وہ غلبہ اللہ کے حکم سے تم سے چھین لیا جائے گا۔ اور تم سسپینڈ کر دیے جاؤ گے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں لفظ ڈسمس نہیں بول رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ڈسمس کر دیے جائیں گے۔ ڈسمسل اور سسپینشن میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ڈسمسل کا مطلب ہمیشہ کے لیے برخاست، کبھی تمہاری واپسی نہیں ہوگی۔ سسپینشن کا مطلب ایک سرٹن وقفے کے لیے تم کو معطل کیا جائے گا۔ جب معطلی کے اسباب تم دور کر دو گے تو تم کو پھر واپس لے لیا جائے گا، تم ڈیوٹی جوائن کر لو گے، تمہیں کھوئی ہوئی عزت مل جائے گی، تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ مگر اس کی ایک شرط ہے، جن اسباب کی بنا پر تم کو پہلے غلبہ ملا تھا وہ غلبہ، وہ اسباب تم پھر سے حاصل کرو۔ جن اسباب کی بنا پر تم سے وہ غلبہ چھنا، ان اسباب سے تم پھر توبہ کرو۔ تم اپنے کو پہلے بدلو۔ دنیا کے حالات کو اللہ کہتا ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں بدلوں گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کام ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا ہے، وہ ہم کرتے نہیں۔ جو اللہ کا کام ہے وہ ہم خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات کا بدلنا یہ اللہ کا کام ہے اور اعمال کا بدلنا ہمارا کام۔ اعمال بدلتے نہیں، حالات کے بدلنے کی تمنا کرتے رہتے۔ اور لفظ اعمال جب میں بول رہا ہوں تو مجھے 2-4 منٹ اس کی تشریح بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں جب اعمال بول رہا ہوں تو آپ کا ذہن جا رہا ہوگا نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، چلے 4 مہینے کی طرف۔ جو بھئی یہ اسی طرف جا رہا ہے نا۔ جب اعمال صالحہ بولتے ہو تو بتاؤ کیا ذہن میں آتا ہے؟ نماز، روزہ۔ لکھنؤ میں تو یہی ذہن میں آتا ہے۔ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ اورنگ آباد میں بھی یہی آتا ہے کہ نہیں؟ یہاں آتے آتے معنی بدل تو نہیں جاتے؟ اور یہی ہماری غلط فہمی ہے جس میں ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ اعمال سے مراد صرف نماز، روزہ، یعنی آپ بہادری چھوڑ دو، نماز پڑھتے رہو، یہ مکمل اعمال نہیں ہے۔ آپ سخاوت چھوڑ دو، تہجد پڑھتے رہو، یہ مکمل اعمال نہیں ہے۔ آپ لمبا کرتا اور لمبی داڑھی اختیار کر لو لیکن بیواؤں، یتیموں کی فکر چھوڑ دو، یہ اعمال نہیں ہے۔ تم آپس میں لڑو اور ہر سال حج اور عمرے بھی کرو، یہ اعمال نہیں ہے۔ تم میں اجتماعیت اور وحدت نہ ہو اور تم روزانہ 40 رکعت نفل پڑھو، ہر رکعت میں 1 پارہ پڑھو، تب بھی اعمال صالحہ نہیں ہے۔ تم اگر روز 1 قرآن ختم کرو مگر اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرو، یہ اعمال صالحہ نہیں ہے۔ تم قوم کی مضبوطی کے اسباب پر اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت نہ لگاؤ اور خوب خیرات کرو، یہ بھی اعمال نہیں ہے۔ ہاتھی کے دم کو ہاتھی نہیں کہا جائے گا، ہاتھی کی دم کہا جائے گا۔ ہاتھی کے کان کو ہاتھی نہیں کہا جائے گا، کان کہا جائے گا۔ اندھوں کی بستی میں ہاتھی پہنچ گیا، میں اورنگ آباد کا نام نہیں لے رہا ہوں، اندھوں کی بستی میں ہاتھی پہنچ گیا
اب اندھوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں ہاتھی کیسا ہے. اب اندھے 12 باہر نکلے اور اب جو ٹٹولا تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آ گیا. اس نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا بزرگوں بھائیوں میں ہاتھی کو سمجھ گیا ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ہاتھی پنکھے کی طرح ہوتا ہے. تو بقیہ 11 اندھوں نے کہا اچھا. اب دوسرا اندھا گیا اور اس نے ٹٹولا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ہاتھی تو اصل میں ڈھال کی طرح ہوتا ہے جس پر میری ویل چیئر آئی. آپ سب ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. میں 12 اندھوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ 12,000 اندھوں کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں. آپ اگر خود سمجھ رہے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری. مجھے تو بہرحال یہاں سے صحیح سالم واپس جانا ہے. کیا ہم سب ان اندھوں کی طرح نہیں ہیں؟ ہم میں سے کسی نے داڑھی کو لے لیا اور کہا یہ ہے اسلام. کسی نے ٹوپی اور کرتے پجامے کو لے لیا اور کہا یہ ہے اسلام. کسی نے گشت اور چلے اور 4 مہینے کو لے لیا اور کہا یہ ہے اسلام. کسی نے نماز کو لے لیا اور کہا یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اسلام ان سب کے مجموعے کا نام ہے. اور ابھی میں نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا. قوموں کے حالات جو بدلتے ہیں وہ اس کے کچھ اسباب ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ اسباب دنیا میں کوئی کافر اور مشرک قوم اختیار کر لے تو اس قوم کو بھی غلبے اور بلندی سے کوئی روک نہیں سکتا. کسی کی بد دعا نہیں روک سکتی. یہ بات بالکل مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے. عقیدے ایمان اور کفر کا شرک کا توحید کا جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. یہاں اگر کوئی کافر اور مشرک قوم دنیا میں طاقت غلبے اقتدار عزت کے اسباب اختیار کرتی ہے اس قوم کا ایک نصب العین ہوتا ہے. اس قوم کا ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی مال خرچ کرتی ہے. اس کے لیے وہ اپنی جان لگاتے ہیں. اس کے لیے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں. اس کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں. تو وہ 1000 کافر اور مشرک ہوں دنیا میں ان کو مضبوط اور غالب ہونے سے میری اور آپ کی بد دعائیں نہیں روک سکتی. اس قانون خداوندی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم مسلمانوں کی جو تمنا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چائے کی پیالی میں نیم اور کریلے کا جوس ڈالے تب بھی وہ چائے میٹھی ہو جائے. اور اگر کوئی کافر و مشرک اگر چائے کی پیالی میں شکر ڈالے تب بھی اس کمبخت کی چائے کڑوی ہو جائے. یہ ہماری تمنا ہے. بتاؤ یہ ہے نہیں تمنا کہ نہیں؟ اللہ ہماری آپ کی تمناؤں کے مطابق دنیا چلائے گا. لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تمہاری تمناؤں پر میں فیصلہ نہیں کروں گا اور اہل کتاب کی تمناؤں پر بھی فیصلہ نہیں کروں گا. جو غلط کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. تلک الایام نداولها بین الناس. قوموں کی تاریخ قرآن میں اسی لیے بیان کی گئی. سبق لینے کے لیے, معلومات بڑھانے کے لیے نہیں, مزہ لینے کے لیے نہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں. دوسری آیت میں نے پڑھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں
مال کو خوب خرچ کرو، مال کو خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے ہلاک مت کرو. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر صحابہ کرام میں بہت لمبی ہوئی، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کا مطلب لوگ یہ نکال رہے ہیں کہ زیادہ دین پر خرچ مت کرو، ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاکت اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، زیادہ قربانیاں مت دو، جان مال کو اپنے بیوی بچوں ٹھاٹ بات پر لگاؤ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں اس آیت کو اتنا غلط سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت تو ہم سے پوچھو، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کب اتری. ہوا یہ تھا کہ جب خیبر کا مال غنیمت آ گیا اور مدینے کے اندر خوشحالی آ گئی تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب تو مکے کے 13 سال اور یہاں کے اتنے سال، 9 سال کم سے کم 22 سال ہو گئے، ہم نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، باغات کو نہیں دیکھا، کاروبار کو نہیں دیکھا، اب تھوڑا سا ہم ادھر بھی دھیان دے دیں. تب اللہ نے ہم کو ڈانٹ پلائی یہ آیت اتار کر، خبردار دین کے لیے قربانیاں، قوم کی مضبوطی کے لیے قربانیاں دینے سے پیچھے مت ہٹنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اب بتائیے اس زمانے کے مسلمان 2-4 صحیح وہ بھی اگر تھوڑا غلط سمجھنے لگے تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں اچھا ہوا کہ وہ غلط سمجھنے لگے تھے، اگر وہ غلط نہ سمجھتے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے ذریعے سے ہمیں آیت کا صحیح مطلب آج معلوم نہ ہوتا. اگر اس زمانے کے 2-4 لوگ غلط سمجھنے لگے تھے تو آج کیا حال ہے؟ سب سے کم قوم کی مضبوطی کے لیے مال کو خرچ کرنے والی قوم، خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو لیکن میں ابھی تک 40 سال 50 سال کے تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، سب سے کم خرچ کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کا نام مسلمان. آپ آئے دن کیا نہیں دیکھتے اپنے ملک میں کہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کہیں آتے ہیں تو اس علاقے کے لوگ ان کو سونے کا تاج پہناتے ہیں، ان کو کروڑوں روپے کی تھیلی دیتے ہیں، ان کو اس بات کا اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ اپنی تحریک چلائیے، کسی بات کی فکر نہ کیجیے گا، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کا تعاون کریں گے. یہ وہ قوم ہیں جن کو آپ کافر و مشرک کہتے ہیں اور غلط نہیں کہتے، لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں اور ہم اپنے قائدین کو ایک ایک پیسے کے لیے خون کے آنسو بہانے پر مجبور کرتے ہیں. اس کے بعد تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. موہن کرم چند داس گاندھی جن کو لوگ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، وہ جب ساؤتھ افریقہ سے اپنی وکالت کی پریکٹس چھوڑ کر آئے تو ان کے پاس ایک برلا، جو برلا کمپنی کے مالک بانی تھے، برلا جو بہت بڑے تاجر تھے، آج تو دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے، ہم دو ہمارے دو، وہ تو آپ شاید سمجھ جائیں کن دو کا نام آتا ہے کن دو کے ساتھ. میں تو ان چاروں کا نام مسجد میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی مفتی صاحب فتویٰ دیں، اس نام کے بعد تو وضو دوبارہ کرنا ہی پڑے گا، اگر غسل نہیں تو وضو تو ضرور ہی کرنا پڑے گا، اس لیے میں نام تو نہیں لیتا. لیکن اب ان دو کی جگہ پہلے اور دوسرے دو تھے، ٹاٹا اور برلا، ان کا نام لے رہا. اب اتنی بری بات نہیں، وہ بڈھے ہو کے مر بھی چکے. وہ برلا گاندھی کے پاس آیا جب وہ جنوبی افریقہ سے آئے اپنی وکالت کی پریکٹس چھوڑ کر، اور فوراً برلا ان کے پاس پہنچا اور گاندھی سے کہا
1,00,000 روپیہ ہر مہینے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بتاؤ غلبہ کس کو ملے گا؟ ان مسلمانوں کو جو اپنا مال شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، قومی مضبوطی پر خرچ نہیں کرتے۔ کس کو غلبہ ملے گا؟ آپ کے قریب کے شہر حیدرآباد میں ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا، 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اور یہی صاحب انہوں نے جو چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے امام کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، زیادہ خراب ہوئی، تو امام صاحب چھٹی لے کر اپنی بیوی کا علاج کرانے گاؤں گئے، اور چھٹی ملی تھی 1 ہفتے کی، آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی، 4-5 دن لیٹ ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہی سیٹھ صاحب نے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، انہی سیٹھ صاحب نے اپنے مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ لیے۔ اس قوم کو عزت ملے گی؟ یہ قوم قنوت نازلہ پڑھتی رہے، عمرے کرتی رہے، نمازیں پڑھتی رہے، لیکن قومی مضبوطی پر مال کو خرچ نہ کرے، عیاشیوں پر، دکھاوے پر خرچ کرے۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں میدان کا انسان ہوں، اس ملک میں اگر مال صحیح طور پر خرچ کرنے کا انتظام ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں مختلف سیاسی پارٹیوں کی پالیسی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر پاؤں گا، یہ موضوع تفصیل بیان کرنے کا مسجد کے بیان میں نہیں ہے۔ سارا کھیل اس ملک میں سیاست کا مال کی بنیاد پر چل رہا ہے، 100% مال کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جھوٹ ہے کہ جو کہتا ہے کہ دھرم کی بنیاد پر چل رہا ہے، جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہندوتوا کی بنیاد پر چل رہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں اندرونی حالات سے اللہ کا شکر بہت واقف ہوں۔ آج اگر اس ملک کے سرمایہ دار، آج اگر اس ملک کے بڑے بڑے بلینائر، ملینائر اور عام تاجر اگر وہ مالی سپورٹ چھوڑ دیں تو وہ ہندوتوا والے بھی فوراً سیکولر بن جائیں گے۔ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کی کوئی نظریات نہیں ہے، ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں یہ پیٹ اور شرمگاہ کے پجاری ہیں، یہ عیاش لوگ ہیں، اور جب ایسا مقابلہ ہو ایسے لوگوں سے تو ان سے تو جنگ جیتنا بہت آسان ہے۔ کاش کہ آپ میرے اشارے کو سمجھیں۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو صبح ایک پارٹی اور دوپہر ایک پارٹی اور شام تیسری پارٹی ہوتی۔ میں نے تو ایک مرتبہ نیتاؤں کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مجھے آپ کی بیویوں سے بہت ہمدردی ہے، اس لیے کہ آپ صبح کو جب نکلتے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے تو بیگم سے کہتے ہیں کہ وہ سفید دھوتی پہ پریس کر دینا، میں سفید دھوتی پہن کے جاؤں گا، لیکن دوپہر تک آپ کو لگتا ہے پارٹی بدلنے ہی میں فائدہ ہے تو آپ فون کرتے ہیں بیوی کو کہ نہ آپ ایسا کرنا، لنچ میں میرے لیے نیلی والی دھوتی پریس کر کے بھیج دو، میں نے پارٹی بدل دی۔ کہاں ہے نظریات، کہاں ہے پالیسی، کہاں ہے عقیدہ؟ اور شام تک کچھ اور گڑبڑ سڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ فون کرتے ہیں بیگم معاف کرنا، اب ذرا وہ جو پیلی والی دھوتی ہے وہ جلدی بھیجو، مجھے بھی پارٹی دوسری جوائن کرنی ہے، وہاں پیلی دھوتی چلتی ہے۔ یہ ہے اس ملک کی سیاست کا حال جس سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ متاع کوچو بازار ہیں یہ لوگ، ان کو کوئی بھی خرید لے، لیکن آپ ہیں کہ قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ اپنے مال کو قومی مضبوطی پر خرچ نہیں کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ جو لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں اللہ بہت مبارک فرمائے، وہ کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چلے میں جاتے ہیں 4 مہینے کے لگاتے ہیں۔ ایک بات پرانوں کا جوڑ تھا، یہ مرکز ہے میں جانتا ہوں اس لیے یہ مضمون چھیڑ رہا ہوں۔
حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عالم کے قرآنوں کے سامنے ایسی زبردست بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ خلاصہ اس بات کا یہ تھا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ چلے 4 مہینے میں جو تم اپنے پیسے سے سفر کرتے ہو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ارے بابا وہ تو تم اپنے ہی ذات پر خرچ کرتے ہو، اپنا صابن، اپنا تیل، اپنا ٹکٹ، اپنا ویزا، اپنا پاسپورٹ، سب کچھ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کے راستے میں کہاں ہوا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب تو وہ جس سے ظلم کی طاقتیں کمزور ہوں، وہ خرچ کرنا جس سے شرک و کفر کی طاقتیں کمزور ہوں، جس سے اس ملک کے مزدوروں کی مدد ہو، اس ملک کے کسانوں کی مدد ہو، اس ملک سے غربت اور جہالت کا خاتمہ ہو، اس ملک میں مریضوں کے علاج کی سستی سہولیات میسر ہوں، غریبوں کو سستا اور جلدی انصاف ملے، یعنی ظلم پر مبنی پورے سسٹم کی جگہ پر انصاف پر مبنی سسٹم آ جائے، اس پر اپنا مال خرچ کرو، تب کہا جائے گا یہ فی سبیل اللہ خرچ۔ میں اس وقت اس مختصر وقت میں یہ 2 ہی آیتوں کا بس ایک خلاصہ اور اس کے ضمن میں کچھ اشارے ہی پیش کر سکتا ہوں بس، لیکن ہماری ایک بیماری ہے جس کو میں چھیڑے بغیر نہیں اٹھوں گا، 2-3 منٹ چاہے زیادہ لگ جائیں، امام صاحب کو بعد میں راضی کر لیں۔ ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت سے مصافحہ کریں، چاہے حضرت کا انتقال پرملال ہو جائے، یہ محبت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حضرت چھو لے، بس چھو لے، حضرت نہ ہوئے حجر اسود ہو گئے، حضرت کو نہیں چھو پا رہے تو ویل چیئر چھو لے، ابھی آتے ہوئے کئی لوگوں نے چھوا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ عقل جب بٹ رہی تھی تو آپ لوگ کہاں تھے؟ حلیم کھا کے سو گئے تھے؟ یہ محبت ہے؟ صحابہ نے ایک بار زندگی میں اللہ کے رسول سے اس طرح مصافحہ کیا؟ ایک بار؟ مال خرچ کرو گے نہیں، جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے پچھلے 20-30 سال سے وہ سنو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے، اس سے پوچھنے کے لیے نہیں آؤ گے کہ ہم ظلم کے نظام کو بدلنے کے لیے کیا کریں، ہمیں اس ملک کو ترقی کے راستے پر چلانا ہے، ہمیں اس ملک میں امن و انصاف کی کہکشاں سجانی ہے، یہ ملک ہمارا پیارا محبوب ملک ہے، اس کے لیے ہم سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں دی، کوئی نمک حرامی کرے تو وہ کرے، ہم تو نمک حرام نہیں ہیں، ہم تو نہیں بھولیں گے اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو، ہمیں اس ملک کو عزت کے مقام پر پہنچانا ہے، اس ملک کو غربت سے نکالنا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کم سے کم اس ملک کے ایک ایک باشندے کو، ایک ایک کسان کو، ایک ایک مزدور کو، ایک ایک دبے کچلے انسان کو، ہمارا فرض ہے یہ، اور ہم یہ اگر نہیں کرتے اور ہم صرف نمازوں کو دین سمجھتے ہیں تو میں علی اعلان کہتا ہوں ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس ملک میں غربت اور جہالت اور ظلم کو دور کرنے کے لیے صرف مسلمانوں پر سے نہیں، اس ملک کی غالب اکثریت مظلوم ہے، اس وقت میں اس کو نہیں ثابت کر پاؤں گا، کل برسوں کچھ حضرات تھے میرے پاس جو آئے تھے، میں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، آپ اکیلے مظلوم نہیں ہیں، اور آپ 70-75 سال کے مظلوم ہیں، اس ملک میں وہ قومیں ہیں جو 3-4 ہزار سال سے مظلوم ہیں، ان کو جانوروں سے زیادہ ذلیل بنا کر رکھا گیا ہے، لیکن ہمیں کچھ خبر نہیں۔ خدا کے بندو اپنی عادت بدلو، محبت کے اظہار کا وہ طریقہ اختیار کرو جو صحابہ نے اختیار کیا۔ صحابہ مصافحہ نہیں کرتے تھے، کیا لائے ہو ابو بکر؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول
جو کچھ گھر میں تھا جھاڑو لگا کر سب لے آیا ہوں، اللہ اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا. یہ ہے محبت. مسافہ محبت نہیں ہے، دھکے دینا محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے، یہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا ہے، اپنے مذہبی جذبے کو تسکین دینے کا ایک شیطانی راستہ ہے. تم جا کر کہو گے اپنی بیوی سے آج ہم نے حضرت سے مسافہ کر لیا، فون پر کہو گے یہیں سے شروع کر دو، ہو گیا مسافہ، ہو گیا، سچی مچ ہو گیا. بچہ کھڑا سمجھے گا شاید گول ہو گیا، پاپا اتنا خوش ہو رہے ہیں، کیا وکٹ گر گیا، چھکا ہو گیا، کیا ہو گیا، ہو گیا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کب مسافہ ہو گیا. یہ کوئی پاگل خانہ ہے؟ کبھی نہیں پوچھا تم میں سے کسی نے آ کر کہ سجاد پچھلے 15-20 سال سے سخت بیماریوں کے عالم میں پورے ملک میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا. کبھی صرف بیان سن لیے. حضرت یوٹیوب پر آپ کے بیان آتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. میں غالب کی غزل سناتا ہوں، آپ مجھے داد دے رہے ہیں. میں شاعر ہوں، میں اپنی جان کھپا رہا ہوں. مجھے میرے ڈاکٹر لکھ کر دے رہے ہیں کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب ہماری کوئی بات نہیں مانتے، آپ سفر نہیں چھوڑتے. میں ان سے کہتا ہوں میں سفر کیسے چھوڑوں، میرا ملک جل رہا ہے اور میں بستر پر لیٹا رہا ہوں. فائر بریگیڈ والے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. آگ لگی ہے تو جانا پڑے گا، چاہے خود فائر بریگیڈ والا اپنی جان دے دے. کتنی مرتبہ آگ بجھانے والے عملوں میں سے 1-2 لوگ اسی آگ میں جل بھی جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اس امت پر، اس ملک پر رحم کھاؤ. اس ملک کو بچانے والا کوئی نہیں ہے جب تک غلامان مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی جان اور مال نہیں پیش کریں گے. اس ملک کو کوئی نہیں بچائے گا. جتنے لوگ ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، یہ لاش کو جس طرح گدھ نوچ نوچ کے کھاتا ہے، اس طرح ہمارے ملک کی لاش کو یہ نوچ نوچ کر کھانے والے سیاسی لیڈر ہیں. کسی کی مجال، کسی کی یہ اس مقام تک پہنچنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی. یہ مقام بلند صرف امت محمدیہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے. خدا کے بندو، آج فیصلہ کرو، محبت کے اظہار کا طریقہ بدلو. آ کر پوچھو کہ کیا کرنا ہے، کہاں کس طرح اپنے ملک اور قوم کو مضبوط کرنا ہے، تب عملی ترکیبیں بتائی جائیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ جو ضروری بات تھی میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی. آپ مسافر کے ذریعے اظہار محبت کرنے سے آج توبہ کیجیے، جان اور مال کھپائیے، قربانیاں دیجیے. بات سنیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ورنہ محبت کے جھوٹے اظہار کا دعویٰ اب چھوڑ دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.